الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت بقاتم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے حسب حال کچھ اچھی ہم نیتیں بھی کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے، ہمارے ثواب میں اضافہ ہو۔ آپ بھی اچھی نیتیں فرما لیں، لگے ہاتھوں جو بھی بن پڑے اس کی نیت فرما لیجئے۔ اولاً یہ نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیں گے، مکمل توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ جو اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے، جو دعائیں بیان کی جائیں گی، تو ان پر بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت ساری دعائیں، اوراد و وظائف، روحانی علاج، علم دین کا خزانہ اور بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی قولز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ جی، میرا نام آصف قادری ہے اور میری والدہ کا نام سکینہ بی بی، اور 7-8 سال سے میری شادی کو اولاد نرینہ سے محروم ہے، اس کے لیے کچھ وظیفہ چاہیے۔ جی بالکل آصف بھائی، آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا پڑھنے کے لیے۔ آپ کو جو وظیفہ بتایا جائے تو تحریر فرما لیجیے گا، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام گل محمد ہے، رنگر خان سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام حسینہ بی بی ہے۔ میرا معدہ خراب رہتا ہے، اکثر دوبارہ کروانا تھا۔ معدہ خراب رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کرم حسین گڈو سے بول رہا ہوں۔ میری بچی ہے، وہ 21-20 سال اس کی عمر ہے، وہ بیمار ہے 2-3 سال سے۔ اس کو ڈاکٹر السریٹر کولیٹس بتاتے ہیں کہ بڑی آنت میں جو ہے زخم ہے، اس کا بہت علاج کرا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ مہربانی کر کے استخارہ کیا جائے اور ہمیں اس کا روحانی علاج بتایا جائے سر۔ بچی کا نام ماروی ہے اور والدہ کا نام عزت خاتون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بچی کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، ہمت رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا اور بہت جلد اللہ عز و جل کی رحمت سے بچی بھی صحت یاب ہو جائے گی۔ اب انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کریں گے اور آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے آصف بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ شادی کو 7-8 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔
تو اولاد نرینہ کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. آصف بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریئو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا باریئو یا باریئو، آپ 10 مرتبہ ہر جمعہ کو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل نیک بیٹا عطا ہوگا. اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا الحمدللہ عز و جل امیر سنت دامت بقاتم العالیہ کی مایا ناز تصنیف مدنی پنصورہ، اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. تو آپ مدنی پنصورہ حاصل کر لیجئے، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، یہ گھر میں بھی رکھیں، پڑھیں، اور جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت فرمائیں، مدنی قافلے میں سفر کریں. 12 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کی نیت بھی فرما لیجیے. کیا معلوم، دیکھیں اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، اچھی نیتوں پر عمل کرنے کی برکت سے، اچھی نیتیں کرنے کی برکت سے کیا معلوم آپ کی یہ مراد پوری ہو جائے اور آپ کو آپ کہ اس جائز مقصد میں کامیابی حاصل ہو اور آپ کی جھولی بھی بھر جائے. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، فائدہ حاصل ہوگا. اور مدنی قافلے میں ضرور سفر کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی. اور سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ الحمدللہ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. تو مدنی قافلے میں بھی سفر کیجیے. تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. اچھا، اور بھی روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے پاس کال موصول ہوئی تھی. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کی بچی ہے، کافی علاج کروایا اور کافی بیمار بھی رہتے ہیں، دعا بھی فرما دیجیے گا ان کے لیے. اور بڑی آنت میں بتا رہے ہیں کہ زخم ہو چکا ہے ان کا. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی ابھی کر لیتے ہیں، استخارے کر لیتا ہوں. اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو تو ارشاد فرما دیجیے تاکہ ان کی بچی کی یہ بیماری دور ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت آپ کی بیٹی کو شفاء کاملہ عاجلہ، صحت نافعہ عطا فرمائے. اس کے لیے روحانی علاج اس حدیث پاک کی میں موجود روحانی علاج کی برکت سے آپ کو پیش کرتا ہوں. بغور سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تورات میں سورہ یاسین کا نام معمہ ہے کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے اور دنیا و آخرت کی بلائیں اس سے دور کرتی ہے اور دنیا و آخرت کی ہولناکیوں سے نجات بخشتی ہے. اور اس کا نام مدافعۃ القاضیہ بھی ہے کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کر دیتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کرتی ہے. جس شخص نے اس کی تلاوت کی یہ اس کے لیے 20 حج کے برابر ہے. اور جس نے، اب آگے روحانی علاج بھی آ رہا ہے، اس کو بغور سن لیجئے، بلکہ ہو سکے لکھ لیجئے. اور جس نے اس کو لکھا پھر اسے پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل ہوں گی اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی. تو کسی تشت میں زعفران یا زردے کی تھوڑی وضاحت فرما دیں، تشت کسے کہتے ہیں؟ تشت کیا بڑا سا تھال ہوتا ہے نا، جیسے کہ ہمارا رواج ہے، بعض قوموں میں بڑے سے تھال کے اندر مل جل کر کھاتے ہیں اور اس کا کافی بڑا ہوتا ہے وہ تھال. تو اس تھال، اس تشت کے اندر جو ہے تو برتن ہو بڑا سا، اب چاہے تشت ہو، تھال ہو، جس میں ایزیلی یاسین شریف مکمل آ بھی سکے. تو زعفران یا زردے کی روشنائی سے اس کے اندر یہ یاسین شریف لکھ لیں. اس میں زیر زبر پیش، رموز، اوقاف وغیرہ ڈالنے کی حاجت نہیں ہے. یاسین شریف لکھ کر ایک ہی دفعہ انشاءاللہ بچی کو پلا دے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. بڑے سے تھال میں آپ نے فرمایا کہ یاسین شریف لکھ لی جائے، لکھ کر پھر اس میں پانی ڈالنا ہے. جی پھر کیا کرنا ہے؟ پانی ڈال کے بچی کو پلا دیا جائے. پانی اچھا، اس کی ایک بوتل بنا کے بھی چاہے تو رکھ لیں، اس میں کم ہوتا رہے، اس میں مزید ملاتے رہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں، یا وہی پانی بچی کو پلانا ہے. اس کی بھی تھوڑی لکھا اور پلایا تو ظاہر ہے اس میں کیسے وہ کوئی بہرحال یہ ایک طریقہ کار ہے. اچھا، تو پلا دے ایک ہی دفعہ. اچھا، بالفعل اگر جیسے بڑے سے تشت کا آپ نے فرمایا، بڑے سے تھال میں سورہ یاسین شریف لکھنا شروع کی، جی، اور اگر اس پورے تھال میں یاسین شریف پوری نہ آ سکی، جی جی، کچھ آیتیں رہ گئیں، جی جی، تو اب کیا وہ بقیہ آیتیں دوسرے تھال میں لکھ سکتے ہیں یا اسی میں ہی لکھنا ہے؟ کوشش کرے اسی کے اندر آ جائے، کیوں جس کو علاج، جن کو علاج بتایا نا انہوں نے اس انداز سے لکھا
کہ ان کے پوری یاسین شریف اس تھال میں لکھ لی. اچھا آ گئی ان کے بھی. صحیح ہے. تو اس انداز سے لکھنا ہے. ماشاء اللہ. اور یہ جو آپ کو روحانی علاج بیان کیا گیا مدنی پنصورہ میں سے آپ نے بیان فرمایا. اور یہ مدنی بوتل کی وجہ اگر بالفرض کا تھوڑا بہت پانی بچ جاتا ہے تو اسے دوسری نشست میں کسی وقت پلا دیں یا خود بھی پی سکتے ہیں. اچھا تمام گھر کے افراد اس کو پی سکتے ہیں. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ سبحان استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجیے. ہمارے گل محمد بھائی کی قول تھی. آپ نے کہا کہ میرا معدہ کافی عرصے سے خراب ہے تو میرا استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے. تو گل محمد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. بیماری کی علامات ہیں. انشاءاللہ سبحان جلد ہی آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے. 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں یہ آپ لیں اور فجر کی نماز کے بعد یہ آیات مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی یہ تینوں پلیٹوں پر یہ آپ لکھ لیں. فجر کی نماز کے بعد لکھنی. ایک پلیٹ اسی وقت یعنی فجر کے بعد ہی پی لیں. ایک دوپہر اور ایک رات کو سونے سے پہلے آپ یہ پی لیں. پانی ڈال کر اس کو پینا ہے. اللہ عز و جل کی رحمت سے جلد ہی آپ کا معدہ درست ہو جائے گا. معدے میں چاہے آپ کی جیسی خرابی ہو, بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے, معدے میں خرابی ہو جاتی ہے, معدہ کمزور ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے بہت ہی یہ روحانی علاج ہے, بہت پیارا روحانی علاج ہے. اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی اس بیماری کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اس کے بعد ہمارے کرم حسین بھائی آپ کی قول تھی. آپ نے اپنی بچی کے حوالے سے کہا تھا کہ کافی بیمار رہتی ہے, علاج بھی کروایا اور بڑی آنت میں زخم ہو چکا ہے. تو روحانی علاج تو آپ نے ماشاءاللہ سماعت فرما لیا کہ سورہ یاسین شریف لکھ کر اس میں پانی ڈال کر آپ بچی کو پلائیے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور استخارے میں بھی بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے, بیماری کی علامات ہیں, پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کی بچی کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اور میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنے بچی کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کیجیے. 12 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی نیت بھی کر لیجیے. دعا کیجیے. جہاں نیک لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں الحمدللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو آپ اپنی بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی. جلد ہی آپ کی بچی بھی صحت یاب ہو جائے گی. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ اپنی بچی کی صحت یابی کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے. انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا, بالخصوص ہمارے وہی اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے. میرا نام شعیب ہے, میری والدہ کا نام فضل جان ہے. میں مسئلہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں سرکاری ادارے میں ٹرائی دوں تو میرا اللہ حق میں کرے گا, یا جو استخارہ یہ کروانا چاہتا ہوں ہوگا یا نہیں ہوگا. تو بہرحال ہم یہ استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ بہتر ہے یا نہیں. تو انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کا جواب بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہذیب قادری پنجاب سے بول رہا ہوں. مجھے یہ بتا رہے, میری نا ایک کزن ہے, اس کا رشتہ نہیں ہوتا. اس کا نام آمنہ ہے اور اس کی والدہ کا نام فرزانہ ہے. اس کا کھارا کرانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری والدہ کا نام فائزہ مریم ہے. میری بڑی باجی کا نام سدرۃ المنتہا. میری بہن کو شیطانی وسوسے آتے ہیں, خوف آتا ہے, نماز دل نہیں لگتا اور خودکشی کرنے کا ارادہ کرتی ہے. پلیز مہربانی فرما کے آپ اس کا استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی جنات ہے یا کوئی جادو شادو ہے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. مقدس حسین, اسلام آباد, PWD پاکستان. سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے جو انگلیوں اور جو کمر ہے میں درد رہتا ہے, کائنڈلی مجھے اس کا روحانی علاج بتائیں. شکریہ. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں روحانی علاج. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام ہے محمد نوید اور میری وائف کا نام ہے
مفید النس اور ان کی والدہ کا نام ہے سکینہ بھی. تو اس کا استخارہ کروانا تھا کہ ان کو نیند نہیں آتی اور چکر بہت آتے ہیں اور معدے میں کوئی تکلیف ہے. علاج بھی کرا رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ رہا. علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ رہا. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ بھی رکھ لیجئے گا. جو وظائف آپ کو آپ کے گھر والوں کے لیے پڑھنے کے لیے بتائے جائیں تو تحریر فرما دیجئے گا. اگلی کال چلا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر ہے، والدہ کا نام بخت نور ہے. تو 3-4 سال سے میٹرک کی ہے، تو اس کے بعد میرے جاب وغیرہ نہیں لگ رہی. تو مجھے وظیفہ یا کوئی استخارہ کر دیں تو بہتر ہے. جی بالکل انشاءاللہ عمر بھائی، استخارہ کر کے ہم آپ کو وظائف بھی بتاتے ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. ایک کال اور دے دیجیے گا، پھر استخاروں کے جوابات اور روحانی علاج کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلم اتاری، ہند کی ریاست کرناٹک کے شہر یادگیر سے عرض کر رہا ہوں. مجھے استخارہ کرانا ہے کہ میری بھانجی جس کا نام عائشہ تسکین بنت نجمہ سلطانہ ہے، یہ پچھلے چند دنوں سے اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہی ہے. طبیعت بھی ناساز ہے اور ڈر خوف کی کیفیت ہے. برائے کرم ان کا استخارہ فرما کر جواب عنایت فرمائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل بالکل اسلم بھائی استخارہ کر کے بتاتے ہیں آپ کے بھانجے کے لیے. اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے تھے، اب انشاءاللہ عز و جل ان کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے. ہمارے مقدس حسین بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ انگلیوں میں بھی تکلیف رہتی ہے، کمر میں بھی کافی ان کے تکلیف رہتی ہے. تو اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جسم کے ان تکلیفوں سے، دردوں سے نجات عطا فرمائے. کمر کے درد کا روحانی علاج تو سماعت فرمائیے. وہ یہ کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز سورۃ الفاتحہ پڑھیے تا حصول شفا. یہ عمل جاری رکھیے. ایک صاحب کا کہنا ہے کہ الحمدللہ عز و جل میں نے یہ روحانی علاج کیا تو میری کمر کا درد چلا گیا. تو فجر کی سنتوں فرض کے درمیان ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 ٹائم سورۃ الفاتحہ پڑھیے. اور دیگر آپ نے انگلیوں کی تکلیف کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا، تو وہ یہ کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ 786 مرتبہ 786 ٹائمز کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر اسے تعویذ کی طرح لپیٹ کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین میں سلوا کر اسے بازو یا گلے میں پہن لیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہاتھ پاؤں میں درد ہو اس کے لیے یہ تعویذ بہت مفید رہے گا. یہ عمل آپ کر لیجئے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہمارے تعویذات عطاریہ کے کسی بستے تک آپ کی رسائی ہو، الحمدللہ ہمارے اس پاکستان میں ہی تعویذات عطاریہ کے 600 سے زائد بستے موجود ہیں، اور تقریباً بڑے شہروں میں تعویذات عطاریہ کے کئی بستے موجود ہیں. تو تعویذات عطاریہ کے کسی بستے پر آپ رابطہ کیجئے. اور جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، جی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں بھی آپ شرکت کیجئے. ہر جمعہ رات مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اس میں آپ شرکت کیجئے. اور وہاں تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں، تو وہاں جا کر آپ بستے سے ہاتھ اور پاؤں کے درد کی، فی الحال آپ نے چونکہ انگلیوں کی تکلیف کی شکایت کی اور کمر کے درد کی شکایت کی، تو اپنے ہاتھوں کے لیے اور کمر کی تکلیف کے لیے آپ ڈوریاں لے لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا درد چلا جائے گا. اور درد جب رخصت ہو جائے تو اتار کر اسے رکھ دیجئے. پھر کبھی درد کی صورت ہو جائے تو دوبارہ باندھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس طرح بھی آپ کو درد میں آرام رہے گا. آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے ہیں. جوابات سماعت فرما لیجئے. ہمارے شفیق بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں کسی ادارے میں
نوکری کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، وہاں جانا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے عظیم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ایک کزن ہیں، ان کے رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو ان کا استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ تو آپ کے کزن کا استخارہ کیا گیا، تو ان کے ساتھ استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، نظر بھی اتروا لیجیے، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس حوالے سے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، تو اس میں یہ امیر علیہ سنت نے روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 312 بار پڑھ کر نیک رشتہ ملنے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل نیک رشتہ نصیب ہوگا اور خاوند بھی نیک ملے گا۔ تو آپ کے جو کزن ہے وہ اس روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ ہمارے گھر والے ہیں، باجی ہیں، تو ان کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، خوف بہت زیادہ رہتا ہے، ڈر بہت زیادہ رہتا ہے، خوف طاری رہتا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، تو ان کے ساتھ بھی نظر بدہی کا معاملہ ہے، نظر بھی اتروا لیجیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، شیطانی وسوسے دور ہو جائیں، اپنا ڈر خوف دور ہو جائیں، تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کی باجی کو چاہیے کہ وہ روزانہ 16 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا حفیظ 16 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے بہادر رہیں گی، ڈر خوف یہ جاتا رہے گا اور شیطانی وسوسے دور ہو جائیں، برے وسوسے دور ہو جائیں۔ اس حوالے سے چاہیے کہ روزانہ 1 مرتبہ سورۃ الناس اول و آخر درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل برے وسوسوں سے نجات حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے ندیم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ زوجہ کو نیند نہیں آتی، چکر بھی بہت زیادہ آتے ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ تو آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت کوئی عملیات، اثرات، کوئی بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، ایک طبیعت کا تقاضا ہے، بیماری کے معاملات ہیں، آپ اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیجئے، اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جن کو نیند نہ آتی ہو تو اس حوالے سے ایک وظیفہ ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں تحریر فرمایا ہے کہ جسے نیند نہ آتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ النبا ہے، اس کی یہ ایک آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا نومکم سباتا، وجعلنا نومکم سباتا، یہ آیت پڑھتے رہیں رات کو سونے سے پہلے، جب لیٹیں تو یہ آیت پڑھتے رہیں۔ اچھا، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، جب لیٹے لیٹے کوئی وظیفہ پڑھیں، کوئی دعا پڑھیں، کسی بھی روحانی علاج پر عمل کریں، تو جب بھی کوئی اوراد و وظائف پڑھے جائیں تو اپنے پاؤں سمیٹ لیے جائیں، ادب کا یہی معاملہ ہے، تو اپنے پاؤں سمیٹ لیے جائیں، تو پھر اس وظیفے پر عمل کیا جائے، وہ وظیفہ، وہ دعا، وہ آیت پھر پڑھی جائے، کیونکہ پاؤں پھیلائے پھیلائے پڑھنا یہ ایک بے ادبی کا معاملہ ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے عمر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 3-4 سال ہو چکے ہیں، جاب بھی نہیں مل پا رہی اور رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں۔ تو دیکھیں عمر بھائی، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کوشش اپنی جاری رکھیں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی آپ اختیار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کوشش ضائع نہیں جائے گی، کامیابی نصیب ہوگی، راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز تو ادا کرنا ضروری ہے، نماز فجر ادا کریں، پھر اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق و چاشت 20 منٹ کے وقفے کے بعد ادا کرنی ہوتی ہیں نفل نمازیں، تو نماز چاشت کے بعد یا باسطو با الف سین تو
बासितु, ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़गार नसीब होगा और रोज़गार के दरवाजे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो ये वजीफ़ा आप तहस्सुल मुराद जारी रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हुसूल रोज़गार में आसानी रहेगी। इसके बाद हमारे असलम भाई आपकी कौलती हिंद से आपने कहा कि मेरी भांजी है, पिछले काफ़ी दिनों से वो कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रही हैं, तबीयत भी नासाज रहती है, डर खौफ भी रहता है। तो इनका इस्तिखारा किया गया, इनके साथ भी बीमारी के मामलात हैं, कोई अमलियात असरात बंदिश का मामला इनके साथ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से राबिता करके इनकी सेहत याबी के लिए तावीज़ात भी हासिल कीजिए। तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर प्लेटों का भी एक मखसूस अमल किया जाता है, वो प्लेटों वाला कोर्स इनके लिए करवा लीजिए। अल्लाह की रहमत से आपकी भांजी बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगी, तबीयत भी बेहतर हो जाएगी, कमज़ोरी भी इनकी दूर हो जाएगी। वजीफ़ा और रूहानी इलाज आप समाप्त फरमा लीजिए। अगर ये खुद पढ़ सकते हो, आपकी भांजी ये वजीफ़ा पढ़ सकती हो तो खुद पढ़ लें, नहीं तो कोई दूसरा घर का फ़र्द ये वजीफ़ा अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है या मुमिनु 115 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके आपकी भांजी को पिलाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी ये कमज़ोरी भी दूर होगी, बीमारी भी दूर होगी और बहुत जल्द सेहतयाब भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल्स चला दीजिएगा। सरजानी टाउन सेक्टर 7 है। मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ के पित्ते में पथरी हो गई है, लिहाजा इसका कोई जो है वजीफा ऐसा हो जो कि पढ़ने से ये मामला हल हो जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बताते हैं इस हवाले से आपको रूहानी इलाज। अगली कॉल चला दीजिए। मोहम्मद सुधीर है, तो वालिदा का नाम है शमीम अख्तर। मसला 3 माह हो गए, मेरे ना ये दिल वाली साइड की तरफ ना दर्द हो रही है, तो मैंने सारे टेस्ट करवाए हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि टेस्ट में तो बिल्कुल क्लियर है, टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, टेस्ट तो सारे ठीक आ रहे हैं, बस जरा सा यूरिक एसिड का मसला था वो भी ठीक हो गया, लेकिन दर्द नहीं जा रही। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस हवाले से भी रूहानी इलाज आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अख्तर अली है, मेरी वालदा का नाम रज़िया बीबी है। मैंने अपना इस्तिखारा करवाना था, 2 बार सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो नहीं हुआ, तो मैंने अब ये मालूम करवाना था कि इस्तिखारा करके बता दें कि तीसरी बार मैं उसी जगह अप्लाई करूं तो हो जाएगा, और इसको बराए करम मेहरबानी करके बता दीजिए। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको बताएंगे कि इस्तिखारे में बेहतरी का इशारा है या नहीं, वहाँ पर आपका अप्लाई करना, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इस्तिखारे का जवाब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं अपने बेटे जुल्करनैन हैदर, उसकी वालदा लुबना नाज का इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ और रूहानी इलाज भी चाहता हूँ। उसको 1 साल से ज्यादा हो गया है, गुर्दे की बीमारी है, जो गुर्दे से प्रोटीन जो है वो पेशाब में आती है, जिसकी वजह से उसका सारा जिस्म सूज जाता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो अभी तक बहुत इलाज और रूहानी इलाज भी कराए हैं, फायदा नहीं हुआ। कोई रूहानी इलाज फरमाएं और इस्तिखारा भी कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। हिम्मत रखें, हौसला रखें, तसल्ली रखें, अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा पर राज़ी रहें, दुआएं भी करते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतर होगा। और मायूस नहीं होना, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की। और एक बात याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी। तो बहरहाल हिम्मत रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सब बेहतर हो जाएगा। इस्तिखारा भी करते हैं आपके बच्चे का और रूहानी इलाज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताएंगे। अपने साथ डायरी और कलम, ये रियाज भाई आप ये रख लीजिएगा। इस्तिखारा करने के बाद जब वजीफ़ा बताया जाए, रूहानी इलाज बताया जाए, तो अपने पास तहरीर फरमा लीजिएगा। अगली कॉल चला दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमर रज़ा तारी है। मेरी वालदा का नाम अतिया है। मेरा हाफिजा बहुत कमजोर है, मेरा इस्तिखारा करके बता दीजिए। इंशाअल्लाह सवजल उमर भाई, इस्तिखारा करके हम आपको फिर हाफिजा तेज़ करने का भी रूहानी इलाज हम आपको बताएंगे, तो वो उस पर भी अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह सवजल हाफिजा मजबूत हो जाएगा। अगली कॉल चला दीजिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مرزا مظہر صنوبر ہے، میری مام کا نام مسرت ہے۔ میں نے اپنا پتہ کرانا ہے کہ جادو کے اثرات نہیں کیے یا میرا رزق بند کیا ہے، کسی نے کیا تھا نہیں، برائے کرم بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کیا کسی کا رزق بند کرے گا؟ رزق کا ذمہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، ہو جاتا ہے۔ بالکل قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ کسی کی کیا مجال کوئی کسی کا رزق بند کریں، کوشش کریں، اور کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں برا بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں نے مجھ پر جادو کروا دیا ہوگا، فلاں نے مجھ پر بندش کروا دی ہوگی، میری روزی بند کروا دی ہوگی۔ تو کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے، وظائف بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ بتائیں گے، تو ہمت رکھیں، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ ایک کال اور دے دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عثمان طارق ہے اور میں کینیڈا جانا چاہتا ہوں۔ برائے مہربانی مجھے استخارہ کر کے بتائیں کہ میرے لیے وہ صحیح ہے کہ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب استخاروں کا۔ اس دوران انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کے بیان کیے جائیں گے۔ روحانی علاج کے بھی حوالے سے کچھ کالز موصول ہوئی تھی سرجانی ٹاؤن سے، اور ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ روزہ کے پتے میں پتھری ہو چکی ہے، تو یہ پتھری بآسانی نکل جائے، اس حوالے سے روحانی علاج۔ اللہ تبارک و تعالی مریضہ کو شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ بغور اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ یہ جو روحانی علاج میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 40 سے یہ روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ پتے اور مثانے کی پتھری کا روحانی علاج کے عنوان سے یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، یہ کہ لا الہ الا اللہ 46 مرتبہ یعنی 46 ٹائمز سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں اس کو ڈال دیں، اور ظاہر وہ پانی اس کو لگے گا تو اس کے جو لا الہ الا اللہ کی جو تحریر ہے، مقدس تحریر ہے، یہ پانی میں حل ہو جائے گی۔ تو پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ عز و جل ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ یہ پانی ان کو پلانا ہے، یعنی 46 ٹائمز لا الہ الا اللہ سادہ کاغذ پر زعفران یا زردے کی روشنائی سے لکھ کر اسے پانی میں دھو کر مریضہ کو پلانے سے پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ عز و جل ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی، اور تا حصول شفا یہ عمل آپ جاری رکھیے۔ ساتھ ہی ساتھ سرجانی ٹاؤن سے قریب فیض مدینہ مسجد کریلا اسٹاپ، یہاں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کا بستہ بھی لگتا ہے، وہاں سے آپ اس حوالے سے تعویذات عطاریہ بھی لے لیجئے اور وہاں سے اس بیماری کی کارڈ بھی کروا لیجئے۔ ایک اور ہمارے اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے بتایا کہ استماع ہو چکا ہے ان کو، اور دل کی سائڈ پر کافی درد بھی رہتا ہے، کافی انہوں نے علاج بھی کروایا، ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں ان کے، تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ ان کی یہ بیماری دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ دو امراض کا آپ نے اس میں تذکرہ فرمایا، استماع کا بھی تذکرہ فرمایا اور دل کی تکلیف کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالی ان بیماریوں کو کفارہ سیئات بنا کر آپ کے لیے ترقی درجات کا سبب بھی بنا دیں۔ تو جب بھی دل کی جگہ پر تکلیف اٹھے، سینے میں درد ہو، دل میں تکلیف اٹھے، تو اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ، کم از کم 7 مرتبہ، چاہیں تو تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن طاق اعداد میں یہ پڑھنا ہے، 7 9 11 مرتبہ، یا اللہ قوینی و قلبی، اول آخر درود شریف 7 9 یا 11 مرتبہ، یا اللہ قوینی و قلبی، پھر آخر میں بھی 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور اپنے دل کے مقام پر آپ دم فرما دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو حیرت انگیز طور پر آپ کے دل کا درد درست محسوس ہوتا ہوا ہوگا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ استماع کی بھی آپ نے بیماری کا بیان فرمایا، تو اس کے لیے روحانی علاج ہے کہ روزانہ 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے
پینے کا معمول بنا لیجئے. کسی بھی وقت دن میں آپ یہ عمل کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ نے جو اپنے استھما کی جو تکلیف بتائی اس سے بھی آپ کو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. میٹھے بیٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل استخارے ہو چکے ہیں. جوابات سماعت فرما لیجیے. ہمارے اختر علی بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں نے 2 بار کسی ادارے میں جاب کے لیے کوشش کی لیکن کامیابی نہیں مل سکی. اب تیسری مرتبہ میرا وہاں جانا بہتر ہے یا نہیں؟ جاب کے لیے دوبارہ اپلائی کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ تو آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. بالکل آپ جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر فرمائے. اور اس حوالے سے ایک وظیفہ سماعت فرما لیجیے. جانے سے پہلے آپ 41 مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو 41 مرتبہ پڑھ کر چلے جائیے. انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی. اچھا، اس کے بعد ہمارے ریاض بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ 1 سال سے بچہ گردے کی بیماری میں مبتلا ہے اور کافی آزمائش بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. اور اس کا ایک بہترین روحانی علاج ہے. جن کو گردے میں درد رہتا ہو یا گردے میں پتھری ہو چکی ہو، انفیکشن ہو چکا ہو، یا جن کے گردے خراب ہو چکے ہوں، یا جو ڈائلیسس پر ہوں، اللہ تبارک و تعالی ایسے مریضوں کے حق میں بہتر فرمائے. ان سب کے لیے بہترین روحانی علاج ہے کہ جو گردے کے حوالے سے کسی بھی مرض میں مبتلا ہوں. تو اس کا ایک بہترین عمل وہ یہ کہ 1 بار درود شریف پڑھ کر سورہ الم نشرح یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے. سورہ الم نشرح 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. پھر آخر میں 1 بار پھر درود شریف یہ پڑھ لیجئے اور دم کر دیجئے. مریض پر یا مریضہ پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل گردے کی تکلیف اور جو بھی بیماری ہے، جو بھی تکلیف ہے، اللہ عز و جل کی رحمت سے ختم ہو جائے گی. اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ الحمدللہ امیر سنت دامت بقاتم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. تو ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو یہ رسالہ بیمار عابد آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجیے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ آپ کو بتایا گیا روحانی علاج. تو آپ اپنے بچے پر یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل گردے کی تکلیف ختم ہو جائے گی. اچھا، اس کے بعد ہمارے عمر بھائی مدنی منع تھے، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، استخارہ بھی کر دیجئے اور وظیفہ بھی بتا دیجئے. آپ کا استخارہ کیا گیا عمر بھائی. استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اپنی نظر بھی اترواتے رہا کریں اور حافظہ مضبوط ہو جائے. اس حوالے سے ایک وظیفہ، ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد ہمارے سنوبر بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ مجھ پر کوئی جادو کے اثرات تو نہیں یا کہ کسی نے میری روزی تو نہیں بند کروا دی. دیکھیں سنوبر بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں منع کا اشارہ آ رہا ہے. کسی نے آپ پر کوئی جادو نہیں کروایا، کسی نے آپ پر کوئی عملیات نہیں کروائے، منع کا اشارہ آ رہا ہے. ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اب آپ تسلی رکھیں، ہمت رکھیں اور حصول روزگار کے لیے آپ کوشش اپنی جاری رکھیں، جائز ذرائع استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی. کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں تاکہ آنے والی پریشانیاں، آزمائشیں یہ بھی دور ہو جائیں. فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے، نمازوں کی پابندی ہو. اور وظیفہ سماعت فرما لیجئے کہ ہم جادو کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں. اس کا وظیفہ بہت پیارا وظیفہ ہے. امیر سنت دامت بقاتم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد. اس میں یہ امیر سنت نے تحریر فرمایا ہے، رات کو سونے سے پہلے، جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو رات کو سونے سے پہلے یہ عمل روزانہ آپ نے کرنا ہے اور بلا ناغہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے. دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا لیں. دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں قل شریف یعنی سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ایک بار پڑھ کر ان پر ہاتھوں پر اپنی ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے سر پر ہاتھ پھیر لیں، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں اور اپنے ہاتھوں پر، اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں. یہ 1 مرتبہ عمل ہوا.
پھر دوبارہ اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے. دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں قل شریف، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں، اپنے سر پر، اپنے چہرے پر اور اپنے پورے جسم پر آپ ہاتھ پھیر لیں. یہ دوسری مرتبہ عمل ہوا. تیسری مرتبہ اسی طرح پھر یہ آپ عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے. اور بعض اوقات ذہنی دباؤ یا جسم پر بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، رات کو سوتے وقت ڈرنے کی کیفیت ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم پر وزن محسوس ہو رہا ہے. اس طرح کی بھی کیفیت اگر کسی کے ساتھ ہو، جیسے کوئی دبوچ رہا ہے، کوئی حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے ساتھ بھی اس طرح کی کیفیت ہو تو وہ اس روحانی علاج پر عمل کریں. ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہو تو وہ اس روحانی علاج پر عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کا ڈر، خوف، جادو، جنات، برے اثرات، ہر طرح سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. تو آپ بھی اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی یہ جادو وغیرہ کا جو معاملہ آپ نے اپنے ذہنی طور پر جو حاوی کر لیا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گا اور ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے. اور میں آپ کو ایک دعوت پیش کرتا ہوں، مدنی قافلے میں سفر آپ کر لیجئے اور الحمدللہ عز و جل علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. راہ خدا کے مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا اسے برکتیں حاصل ہوں گی. مدنی قافلے میں سفر کی نیت فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور راہیں کھلتی چلی جائیں گی، غیب سے اسباب بنتے چلے جائیں گے، غیبی طور پر ایسی مدد حاصل ہوگی کہ آپ کو اس کا فائدہ جبھی نظر آئے گا. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنے ان معاملات کے حل کے لیے تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. تو اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی. عثمان بھائی، آپ نے کہا کہ بیرون ملک میں جانا چاہ رہا ہوں، بہتر ہے یا نہیں؟ تو بیرون ملک کے سفر سے پہلے مدنی قافلے کا سفر ہونا انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اور جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے وہ بھی یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حقیقت حال اللہ سوجل ہی بہتر جانتا ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ فویز قادری عطاری میرپور خاص سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کو گردوں میں 2.5 مہینوں سے سکڑ گئے ہیں. تو میری والدہ کا نام اختری بانو، ان کی والدہ کا نام اختری بانو ہے. روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے اور استخارہ بھی کر کے بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کریں گے اور روحانی علاج بھی اویس بھائی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اپنے کزن کا استخارہ کروانا ہے. اس کا نام عثمان ہے اور اس والدہ کا نام افشا ہے. وہ اکثر بیمار رہتا ہے. برائے مہربانی استخارہ کر کے جواب دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں. میرا نام حمزہ ہے، میری والدہ کا نام راشدہ ہے. میں باہر جانا چاہتا ہوں تو مجھے استخارہ کر کے بتا دیں کہ میرے لیے بہتری ہے یا نہیں. انشاءاللہ. اگلی کال چلا دیجیے. جی میری امی کا نام دلشاد بی بی ہے، امی کا نام بربت جان ہے اور وہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج آپ کی والدہ کے لیے بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا گھر بیوی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے تو یہ اگر آپ گھریلو حالات ٹھیک ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے درمیان محبت عطا فرمائے انشاءاللہ. اس حوالے سے ایک مخصوص وظیفہ ہے، ایک روحانی علاج ہے، وہ آپ کو ابھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. زبیر حسین نام ہے میرا، میری والدہ کا نام ممتاز خاتون ہے. میرا استخارہ کروانا ہے مجھے. رشتے کا مطلب رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے اور جاب کا بھی مسئلہ ہے.
رشتے میں رکاوٹ ہے اور جاب کا بھی مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ زبیر بھائی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو جواب بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرا نام طارق حنیف ہے۔ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے سارے ٹیسٹ کرا لیے ہیں، مجھے کوئی بھی بیماری ٹیسٹوں میں ثابت نہیں ہوئی، لیکن یہ میرے جو پاؤں کے گٹے ہیں نا، ٹخنے یعنی کہ ان میں سوج رہتی ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، تو میں بڑا پریشان رہتا ہوں۔ پلیز اس کے لیے مجھے روحانی علاج کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سعد اور میری والدہ کا نام طاہرہ۔ میں پچھلے 2 سال سے اپنا علاج کرا رہا ہوں۔ مجھے گردوں کی پرابلم ہے، مہربانی کر کے اس کا استخارہ کریں، اور خوف بھی مجھے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کا ڈر خوف دور فرمائے سعد بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ بھی اور ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھ لیجئے گا، پڑھنے کے لیے جو آپ کو روحانی علاج بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا۔ بڑھتے ہیں، کچھ روحانی علاج کے حوالے سے کالز موصول ہوئی تھیں، تو بتا رہے ہیں کہ ان کے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو چکا ہے، آپس میں رنجشیں بڑھ گئی ہیں ان کی نا، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ ان کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں اور ان کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، آپس کے اختلافات، نفرتیں، آپس کی عداوتیں، آپس کی رنجشیں دور ہو جائیں۔ جی اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھریلو ناچاکیاں دور فرمائے اور آپ کا گھر آباد ہو جائے۔ اس کے لیے روحانی علاج میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کے آپ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زوجہ آپ سے محبت کرنے لگے گی، گھر کے جو ناچاکیاں ہیں، جو معاملات ہیں، یہ دور ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو چاہیے کہ یا ولی یو یا ولی یو یا ولی یو، یہ جو روحانی علاج آپ کو عرض کیا ہے، اس کو کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی زوجہ آپ کی فرما بردار ہو جائیں گی۔ اور ایک اور روحانی علاج یہ ہے کہ یا اولو یا اولو یا اولو 100 مرتبہ روزانہ جو پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی زوجہ اس سے محبت کرے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ مکتبۃ المدینہ سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایک VCD ہے، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، بہت زبردست میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے اس میں مدنی پھول ہیں۔ گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، باہمی ناچاکیاں چپکلشیں دور کرنے کے لیے، تو یہ VCD آپ بھی سنیے اور آپ کی زوجائیں یہ بھی سنیں، گھر کے دیگر افراد بھی سنیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھر جو ہے یہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، طارق حنیف بھائی کی بھی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ ان کے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، جی جی، بظاہر ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، جی، لیکن پھر بھی ان کو ان کے جو پیروں کے ٹخنے ہیں نا، جی جی، اس میں کافی ان کو تکلیف رہتی ہے، چلنا پھرنا ان کے لیے بعض اوقات دشواری کا بھی ہو جاتا ہے سلسلہ، اور کافی آزمائش ان کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا عطا فرمائے۔ طارق حنیف بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کو ٹانگوں میں سوجن کی بھی شکایت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ یا علی یو جو ورم یا سوجن پر 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل صحت پائے۔ وقتاً فوقتاً یا علی یو اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے پیروں پہ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جو ورم ہے، سوجن ہے، وہ کم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو، اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، با وضو ہوں بے وضو ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے ٹانگوں کے پیروں کی ٹخنوں کی تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے دم کی ہوئی ڈوریاں الحمدللہ عز و جل وہ دی جاتی ہیں، آپ وہ حاصل کر لیجئے، پیروں میں باندھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے اویس بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ والدہ کے گردے یہ سکڑ گئے ہیں اور گردے کے حوالے سے کافی بیماری کا بھی معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ کا بھی
استخارہ کیا گیا، استخارے میں ایسے کوئی عملیات یا اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا معاملہ ہے، اور آپ کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائیں۔ والدہ کو صبر کی تلقین کیجیے، صبر کرنے کا ذہن دیجیے، اپنی بیماری پر صبر کرنے کا ذہن دیجیے۔ اور بیماری یہ در حقیقت درجات کی بلندی کا سبب ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور گناہوں کا کفارہ یہ بیماریاں بن جاتی ہیں انشاءاللہ۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے، اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ علم نشرح یہ پڑھ کر آپ اپنی والدہ پر دم کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل گردے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر لیجیے، پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن تک یہ پلیٹیں پلانی ہوتی ہیں، تو 40 دن تک آپ اپنی والدہ کو یہ پلیٹیں پلائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کی یہ گردے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ ہمارے کزن ہیں، عثمان نام ہے ان کا، وہ اکثر بیمار رہتے ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد اور بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اپنے طبیب سے بھی آپ کے یہ کزن جو ہیں یہ مشورہ کر لیں، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ آپ کے کزن کو چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا معید یا معید یا معید میم عین یا دال یا معید یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اور ہمت رکھیں، صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب بیماری بڑھ جاتی ہے یا اکثر بیمار رہنے لگتے ہیں تو زبان سے پھر شکوہ شکایت کے الفاظ نکل جاتے ہیں، بے صبری کے الفاظ نکل جاتے ہیں، بلا وجہ شرعی دوسروں کے آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے اگر شکوہ شکایت پہ مبتلا ہو گئے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگے، تو صبر کر کے جو اجر ہاتھ آنے والا ہوتا ہے، جو اجر ملنے والا ہوتا ہے اللہ عز و جل کی رحمت سے، وہ سارا کا سارا ثواب پھر چلا جاتا ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ یہ بیماریاں در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ، اور کیا معلوم کہ یہی بیماریاں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہوں، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہوں نا۔ تو ہمت نہیں ہارنی، تسلی رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا تا حصول مراد تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ حمزہ بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بیرون ملک جانا چاہ رہا ہوں، جانا بہتر ہے یا نہیں؟ تو آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے زبیر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ رشتے میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، جاب میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، قدرتی طور پر رکاوٹیں ہیں، آپ اپنی کوشش آپ جاری رکھیں، صحیح، اور ہمت نہیں ہارنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ صلاۃ الحاجات ادا کریں، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے رہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے اسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو آپ استغفار کی کثرت کیجیے، صلاۃ الحاجات یہ ادا کیجیے، 2 رکعات نماز نفل حاجات ادا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام ہی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے سعد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 2 سال سے گردے کی تکلیف میں مبتلا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ گردے کے حوالے سے پہلے بھی ایک روحانی علاج بیان کیا تھا، دوبارہ سماعت فرما لیجیے سعد بھائی، آپ کا استخارہ بھی کر دیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی ایسے عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے، آپ اول و آخر درود شریف کے ساتھ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ علم نشرح، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ علم نشرح، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ اگر قرآن پاک نہیں پڑھے تو گھر کا کوئی دوسرا فرد یہ وظیفہ پڑھ کر آپ پر دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے آپ کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ گردے کی تکلیف، گردے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا آپ بھی، اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے،
حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے ہمارے کالز کی اپنے مسائل بیان کیے، میں آپ سب کو ایک مدنی مشورہ بھی دیتا ہوں کہ پریشانیوں سے نجات کا ایک بہترین حل الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے۔ مدنی قافلوں میں بھی آپ سفر کر کے اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دعائیں کریں، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملیں گی، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے۔ ضمناً انشاءاللہ عز و جل ہماری بیماریاں بھی دور ہوں گی، ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، ہماری آزمائشیں بھی دور ہوں گی، ہمارے جائز مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت کی نیت کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بہت سارے اسلامی بھائیوں کو شکایت رہتی ہے کہ ہمارے استخارے میں چونکہ کثیر اسلامی بھائی ایک ساتھ کالز کر رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا استخارہ ہو جائے، ہر ایک کی کالز مل جائے، سلسلے میں شامل ہو جائے، یہ بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جن اسلامی بھائیوں کی کال سلسلے میں شامل نہیں کی گئے مایوس نہ ہوں، اچھی نیت کے ساتھ کالز ریکارڈ کروائی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رحمت سے ثواب حاصل ہوگا۔ آئیے آن لائن استخارے کا طریقہ کار بھی ہم ملاحظہ کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار بھی دیکھتے ہیں کہ جن اسلامی بھائیوں کی کال سلسلے میں شامل نہیں کی گئیں تو وہ آن لائن بھی استخارے کروا سکتے ہیں۔ آئیے آن لائن استخارے کا طریقہ کار ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جی ہاں، آن لائن استخارے کے لیے آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کے ہوم پیج پر بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اور اس میں بھی استخارے کا آپشن ہے۔ آپ اپنا نام اور والدہ کا نام اور مکمل مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریوں کو یہ فارم سبمٹ کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل آن لائن آپ کے استخارے کر دیے جائیں گے، آپ کے جوابات بھی آپ کو دے دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کے علاوہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ گھر بیٹھے تعویذات اتاریہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مکتوبات اتاریہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اوراد اتاریہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کا بھی طریقہ کار ملاحظہ فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس ایڈریس پر جو آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ پرانی سبزی منڈی محلہ سوداگران باب المدینہ کراچی، اس ایڈریس پر آپ اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کو پوسٹ کر دیجئے، اور اپنا ریٹرن مکمل پوسٹل ایڈریس بھی یہ لازمی لکھیے گا تاکہ مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ آپ کے لیے تعویذات اتاریہ اوراد اتاریہ مکتوبات اتاریہ آپ تک پہنچا دیں، اور آپ کو گھر بیٹھے انشاءاللہ عز و جل تعویذات اتاریہ حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں جو اسلامی بھائی کالز کرتے ہیں ان کے لیے تو روحانی علاج بیان کر دیے جاتے ہیں، استخارے بھی ان کے ہو جاتے ہیں، لیکن آخر میں ہم ایک وظیفہ اپنے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہم ایک بتاتے ہیں۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں آج کا وظیفہ۔ 7 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل مستجاب الدعوات ہوگا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ سبحان اللہ، یا وہاب، بہت پیارا یہ روحانی علاج ہے۔ 7 مرتبہ جو کوئی پڑھا کرے اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جایا کریں، تو اس وظیفے کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے۔ روزانہ 7 مرتبہ یا وہاب یا وہاب یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔
یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین سب کی پریشانیاں، بیماریاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، بیماریاں، ناچاقیاں، نفرتیں دور فرما، سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔